سخت سردی کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے، شدید بارش کی وجہ سے بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نمازیں جمع نہیں کروائیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سخت سردی میں بھی اور شدید ترین سخت بارش میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں۔ اور پھر سنیں، اللہ کے نبی کے بعد 30 سالہ خلافت راشدہ کے دور میں کسی ایک خلیفہ راشد نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی بارش کی وجہ سے یا سخت سردی کی وجہ سے 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں، کسی خلیفہ راشد نے نہیں کروائیں۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیارے پیغمبر کے بعد 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں، 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں، صحابی نے بھی نہیں کروائیں۔ یہ بارش کی وجہ سے اور سخت سردی کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کرنے والا عمل تابعین کے دور میں شروع ہوا ہے، تابعین کے دور سے پہلے موجود نہیں تھا، تابعین کے دور میں شروع ہوا ہے۔ انہوں نے کس دلیل کی بنیاد پر شروع کیا وہ دلیل بھی دیتا ہوں، لیکن پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ سخت سردی میں اور بارش میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے گھر میں نماز پڑھنے کی، یہ سنت موجود ہے۔ پیارے پیغمبر مؤذن کو کہہ دیتے تھے بھئی الا صلو فی الرحال کہہ دو، مؤذن الا صلو فی الرحال کہتا تھا۔ صحابہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ سنت چلتی تھی۔ پھر مسجد میں آنا فرض نہیں رہتا۔ جب سخت سردی ہو گئی ہے، آپ کے پاس بارش ہو رہی ہے یا کیچڑ ہے، بارش ختم ہو گئی ہے، کیچڑ ہے، پانی کھڑا ہے گلیوں میں، تو آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن پڑھنی اپنے ٹائم پر ہے، جمع نہیں کرنی۔ یہ سنت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر، خلفائے راشدین اور صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر تابعین کا طریقہ اختیار کریں، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک۔ تابعین نے کیوں شروع کی 2 نمازیں؟ تابعین نے کیوں شروع کروائیں؟ حدیث ہے مسلم شریف میں، ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے 2 نمازیں جمع کی، ظہر اثر کی نمازیں جمع کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی، مدینے میں بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے۔ یہ حدیث ہے مسلم میں اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے بالکل۔ یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل 2 نمازوں کو جمع کرنے کا، یہ بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی، بعض لوگ علماء کو غلطی لگ گئی، انہوں نے یہ سمجھ لیا بغیر عذر کے جمع کیے ہیں، جبکہ بغیر عذر والی بات نہیں ہے، بغیر عذر کے نہیں، عذر تھا لیکن وہ عذر بارش کا اور خوف کا عذر نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی عذر تھا۔ کیا عذر تھا؟ اس کی وضاحت صراحت نہیں کسی نے کی۔ عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھنے والے نے کہ اللہ کے نبی نے 2 نمازیں کیوں جمع کی، اگرچہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی میں یہ عمل ایک مرتبہ کیا صرف، کیوں کی؟ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس لِأَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ، امام الانبیاء نے یہ عمل اس لیے کیا کہ آپ اپنی امت کو کسی مشکل میں نہ ڈال دیں، کسی مشکل میں نہ ڈال دیں، اس لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ اس حدیث سے محدثین اہل علم یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر علاقے کا امام وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں پر مشقت آ رہی ہے، مشکل آ رہا کوئی وقت مشکل آ رہا ہے، ان کے لیے ٹائم پر نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ دقت اور حرج کا باعث بن جائے گا، تو وہ امام فیصلہ کر کے 2 نمازیں جمع کروا دے تو اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ امام کا حق ہے یہ، وہ فیصلہ کروا دے تو ہو سکتی ہیں۔ تو تابعین نے اس حدیث کو دلیل بنا کر کہا کہ جب بارش اور خوف کے علاوہ کسی اور عذر سے جمع ہو سکتی ہیں تو بارش بھی تو ایک عذر ہے، لہٰذا بارش میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کو دلیل بنا کر تابعین نے 2 نمازیں جمع کرنے کا عمل شروع کیا، لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ کا عمل تابعین کے عمل سے اولا ہے، مقدم ہے، بہتر ہے۔ وہ سنت بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس سنت کو اپنانا چاہیے، نہ کہ جمع کرنی چاہیے نمازیں۔ لیکن اگر کوئی جمع کر لے تو اس پر کفر کا یا شرک کا فتویٰ نہیں لگانا۔